حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. کہہ دے ذرا جا کر میرے سرکار آتے ہیں. نہ جانے حسن یوسف کے خریداروں کا کیا ہوگا. کوئی کہہ دے ذرا جا کر میرے سرکار آتے ہیں. حضرات نعتیہ شاعری کا خوبصورت مصروں سے آپ کی سماعتوں کے مقدس محترم ہاتھوں میں دیا حضرت الحاج دلکش رانچوی صاحب قبلہ نے نئی نسل کے نوجوانوں کے دلوں میں فرحت و انبساط کے خوبصورت لہر دوڑانے کا کام الحاج دلکش رانچوی صاحب نے کیا ہے. کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ تقریر سننے کے نام پر دو چار نہیں بلکہ 10-20 نوجوانوں کا ٹولہ غائب ہو گیا. میں انہیں بتا دوں کہ اگر آپ تقریر سنے بغیر چلے جائیں گے تو 10-20 دن نہیں بلکہ 2-4 سال تک آپ افسوس کریں گے. بڑا افسوس ہوتا ہے کہ لوگ نعت یا شاعری کے حوالے سے بہت محبت سے قریب بیٹھ جاتے ہیں مگر تقریر کے لیے جب کسی کا وقت آتا ہے تو اٹھک بیٹھک لوگوں کے شروع ہو جاتی ہے. یہ ہمارے جلسوں کے المیہ ہے. یہ بڑا نازک موڑ ہے جس دور میں ہم گزر رہے ہیں. ایسے دور میں بہت اہم وقت میں بڑے اچھے خطیبوں کی خطابت کی ضرورت ہے تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے کچھ پیغام مل جائے. بہرحال جن کو جانا تھا وہ چلے گئے. آپ محبت اور احترام کے ساتھ بیٹھے ہیں. بہت عمدہ شاعری کی میرے بھائی نے بڑے حضرت نے ماشاءاللہ جنہیں میں بڑے محبت سے بڑے حضرت کہتا ہوں ہر موضوع پہ انہوں نے ٹچ کیا. مختلف موضوعات کی شاعری کی. کبھی سرکار امام عالی مقام کی بارگاہ میں پڑھا, کبھی سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچا, کبھی ہمت و حوصلہ افزائی کے حوالے سے بات کی, کبھی نعت رسول کے حوالے سے بات کی. سب لوگ سبحان اللہ کہہ رہے تھے, الحمدللہ کہہ رہے تھے, مگر کچھ لوگ آرام سے بیٹھ کے یہ سوچ رہے تھے کہ بریانی دیکھ کے منہ میں پانی آتا ہے تو پانی دیکھ کے منہ میں بریانی کیوں نہیں آتی. کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہی سب سوچنے کا وقت ہے. تھوڑا سا اپنے آپ کو بیدار رہیں. جس انداز میں انہوں نے نعت کا مصرع پڑھا ہے چاروں طرف سے محبتوں کی آواز اٹھنی چاہیے. صاحب نعت وہ مصرع ہے, نعت وہ شے ہے, نعت وہ چیز ہے. آپ کو معلوم ہے نعت کیا چیز ہے؟ خدا کی قسم نعت تک پہنچ گئے تو مصطفیٰ تک پہنچ گئے. مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کا چہرہ دیکھا تھا, انگلیاں کاٹ لی تھی, مگر نبی کی انگلی جب چاند نے دیکھا تو آسمان پر چاند سینہ چاک کر لیا. زمین سے آسمان تک ہر ستارہ مصطفیٰ کا ہے. جہاں میں جو کچھ ہے سارا کا سارا مصطفیٰ کا ہے. فلک پر چیر کر سینہ ہنستا ہوا چاند یہ بولا, میں ٹکڑے کیوں نہ ہو جاؤں اشارہ مصطفیٰ کا ہے. میں ٹکڑے کیوں نہ ہو جاؤں اشارہ مصطفیٰ کا ہے. میں ٹکڑے کیوں نہ ہو جاؤں اشارہ مصطفیٰ کا ہے. نعت یا شاعری بڑی اہم چیز ہے مگر آپ محبت کے ساتھ جب مصرے سنیں گے تب آپ کو دل دماغ میں کہ راستے روح میں بات اترتی چلی جائے گی بہت عمدہ انداز میں. کبھی مدینہ شریف کی بات کی تو حضرت الحاج دلکش رانچوی نے یوں کی کہ جن کو شہر مصطفیٰ کے خواب آنے لگ گئے وہ نظر میں گنبد خضرا بسانے لگ گئے. حسن یوسف پہ کٹی انگلی تو حیرت میں ہو کیوں, نام پہ ان کے دیوانے سر کٹانے لگ گئے. اور حضرت بہلول کو پاور ملا کچھ اس طرح جنت الفردوس میں وہ گھر بنانے لگ گئے. حضرت بہلول کو پاور ملا کچھ اس طرح. یہ دونوں بچوں کو پکڑیے, پکڑیے ان لوگوں کو, یہ پکڑیے. اچھا بچے تو بچے ہی, چچا کہاں جا رہے ہیں؟ اس عمر میں ان کو کہیں ایک جگہ جم کے بیٹھ جانا چاہیے مگر ان کو بھی جلدی ہے. چچا محنت کر لیجئے, جلسوں میں بیٹھ لیجئے, کچھ سیکھ لیجئے, ویسے بھی آپ کے پاس ٹائم کم ہے. ہاں اچھا جو ان لوگوں کی تو بات چھوڑ دیجئے, آپ کو بھی دیکھتا ہوں میں کہ جب کوئی مصرع پڑھا جاتا ہے تو آپ کا دھیان فیس بک پر ہوتا ہے. نئے ماڈل, نئے فیشن, نئے لک کی بات کرتا ہے. جسے بھی دیکھیے وہ آج فیس بک کی بات کرتا ہے. بڑا افسوس ہے, پہلے آیا 2G, پھر آیا 3G, پھر آیا 4G, پھر آیا 5G. ہم لوگوں کے دور میں سب کوئی جی نہیں تھا, خالی مدرسے میں وہ حافظ جی تھا. ایک جھاپڑ مارتا تھا تو بغیر ریچارج کروائے 12 کا 12 نیٹ ورک فل ہو جاتا تھا. آپ بھی محبت سے بیٹھیے. پڑھے لکھے خطیب اس وقت منبر شریف پڑھیں جہاں بڑے بڑے خطبہ بڑے ادب سے ان کے خطابت سنتے ہیں. وہ عظیم شخصیت منبر شریف پر ہیں. سرکار قائد اہل سنت کی دعا لے کر, سرکار فیضان تاج الشریف, سرکار تاج الشریعہ کی فیضان کا امامہ لے کر, سرکار مفتی اعظم ہند کی دعا لے کر, جنہیں کے بارے میں اکثر میں کہتا ہوں محبت کی زبان وفا کی جان کہتے ہیں. تصوف میں جنہیں آندھی نہیں طوفان کہتے ہیں. اکیلے ہی جو نسبندی کی سازش بھسم کر ڈالے انہیں ہم مفتی اعظم رضا کی شان کہتے ہیں.
अकेले ही जो नसबंदी की साजिश भस्म कर डाले उन्हें हम मुफ्ती आजम रजा की शान कहते हैं। एक शेर हुजूर ताजुल शरिया की बारगाह में पढ़ना चाहते हैं, सुभान अल्लाह कहिएगा जरा एक मर्तबा पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोले, जोर से। भाई साहब ये दुनिया चौकोर नहीं है, दुनिया गोल है। अगर इस गोल में भी आप अपने आप को गोल नहीं बनाएंगे तो फिर आपको कोई बोल मार के चला जाएगा। नहीं सही बोल रहा हूँ, आपको यकीन नहीं है, मैं बताता हूँ। चूहा बिल्ली से डरता है, बिल्ली चूहा से डरती है, बिल्ली कुत्ता से डरती है, कुत्ता आदमी से डरता है, आदमी औरत से डरता है, और वही औरत फिर चूहा से डरती है। ये दुनिया समझ रही है, गोल है दुनिया। इसमें भी अगर आप अपनी मोहब्बत की जबान नहीं खोलेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। ऐसी मजलिस में बैठे हैं आप जिस मजलिस में मुस्तफा देखकर कबूल कर ले। रहने दीजिए, आप इमाम साहब है ना, ज्यादा मत दीजिए वरना तनख्वाह अगले बार कम। मौलाना मतलब ज्यादा झाड़ फूक कर रहा है कि नहीं? माशाल्लाह। हकीकत उन नौजवान लोगों की टोली कहाँ चली गई? उन लोग क्या सोचते हैं कि शायर लोगों का बाल बच्चा दाल चावल खाता है, अनाउंसर का बेटा अलकतरा पीता है, ने क्या समझ रहे हैं? खैर मुफ्ती साहब ये सब ठीक बात नहीं है। आप पहले कह दिए कि जितना भी देना शायरों को देना, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप खाली बस मुस्कुरा कर रिलैक्स हो जाएं, बड़ी बात है। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी तो एक बहाना है, खुदा देता है। वो जहन्नम भी दे तो करूं शुक्र खुदा, कोई अपना ही समझ के तो सजा देता है। और ये सब ताजुल शरिया वाले बैठे हैं। जहां सुन्नियत की पेशवा की बात करता हूँ, बरेली शहर की अहमद रजा की बात करता हूँ, जहां पे हजारों चांद छुप जाते हैं अपने अपने कमरों में, मैं अपनी मुर्शिदी अख्तर रजा की बात करता हूँ। हजारों चांद छुप जाते हैं अपने अपने कमरों में, मैं अपनी मुर्शिदी अख्तर रजा की बात करता हूँ। तो एक मरतबा हुजूर ताजुल शरिया के नाम मसलक आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, कौन बना मेहमान काबा? नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह, आप बहुत मोहब्बत से थोड़े बेदार करना जरूर। मैं माजरत से 2 मिनट का वक्त ले लिया। आप लोग आ गए भैया, बहुत अच्छे हैं, बैठ जाइए। बस जो लोग समटे हैं बाहर में वो लोग सिमट कर बैठ जाइए। बड़ी बात है साहब, ऐसी मजलिसों में आना बड़ा कमाल है। मेरे आका का करम होता है तभी कोई ऐसे मजलिस में आता है। एक शायर ने कहा करम, हाँ, ये वो लोग जो खड़े हैं अंधेरे का फायदा उठा रहे हैं, वो लोग जो अंधेरे का फायदा उठा रहे हैं, अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे। वो लोग जो खड़े हैं भाई, क्यों खड़े हैं आप लोग? मेरे पास मोहब्बत की जुबान है, आकर बैठ जाइए, आप बड़ा अच्छा लगेगा। जलसा चल रहा है, बहुत खूबसूरत माहौल में, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, बैठ जाइए। आप बहुत अच्छे आदमी हैं तभी तो जलसे में आए हैं। आप अच्छे नहीं होते तो जलसे में आते नहीं, क्योंकि यहाँ जलसे में वही आता है जो मेरे नबी का गुलाम होता है, जो मेरे मुस्तफा का चाहने वाला होता है। मोहब्बत की अज़ीम शान पाकीज़ा जमीन पर यहाँ वही आया जाता है जिसे बुलाया जाता है। हमने आपको नहीं बुलाया, मेरा ईमान कहता है कि मेरे मुस्तफा ने आपको बुलाया है, और आप मुस्तफा की मजलिस में तशरीफ फरमा है। अकीदत और मोहब्बत की इस पाकीज़ा माहौल में मोहब्बत और एहतराम के साथ बैठे रहिए। थोड़ी देर के लिए मोबाइल बंद कर दीजिए। देखिए खुदा की कसम, एक बच्चा गुटखा खा रहा है, देखिए वहाँ, देखिए यही जलसा हमारा चलेगा। अभी हम कुछ बोलेंगे तो कहेंगे अनाउंसर बहुत बोलता है। अभी एक जगह जलसे में गए थे, आ रहा था, थोड़ी देर के लिए चाय पीने के लिए रुका। एक लड़का सिगरेट ऊपर फूंक रहा था और बोल रहा था जब हम जमा होंगे जाने कहाँ होंगे। हमने कहा बेटा तू जितना सिगरेट पी रहा है ना, तू जब जमा होगा सीधे वहां होगा, है कि नहीं? क्या तमाशा है साहब, जलसे में भी ये सब हमारे खुराफात है, बच के रहिए। मैं माफी चाहते हुए ये बात बोलना चाहता हूँ, जलसे में ये सब चीजों को दूर रखिए। मेरे जलसे कहाँ पहुंच गए? अदब और एहतराम की पाकीज़ा वकार की महफिल में आप सिगरेट, गुटखा, पान ये सब इस्तेमाल करते हैं। थोड़ी देर के लिए अपने आप को रोक कर रखिए। जुबान हो के खुदा की तस्बीह पढ़े, आंख हो के उलमा की ज़ियारत करे, कान हो के नबी की तारीफ सुने, ध्यान हो के मदीने शरीफ के तसव्वुर रखे। वो मदीना जिसके बारे में एक शायर ने कहा कि हर दर्द का एक बाम मदीने में मिलेगा, तकलीफ को आराम मदीने में मिलेगा। दिल खोल कर करता है जो मक्के में इबादत, बेशक उसे इनाम मदीने में मिलेगा।
اور آج دلکش رانچوی صاحب مدینہ شریف جا رہے ہیں. 21 مارچ کو فلائٹ ہے. ماشاءاللہ دعا کریں اللہ ان کا سفر آسان کرے. ہم نے کہا حاجی صاحب ہر سال جا رہے ہیں مدینہ شریف کہاں سے اتنا پیسہ لا رہے ہیں؟ بولا میرے طرح عشق کرنا سیکھ لو مدینہ شریف جانا نصیب ہو جائے گا. ہم نے کہا آخر ایسا کیسا عشق ہے؟ تو ان کا جواب سنیے. وہ کیا بولے ہم بتا دیں آپ کو؟ تو سبحان اللہ کہیے گا. تب ایسے شعر آئے گا, ایسے شعر آئے گا. بکری نہیں آئے گی بکری. اگر شعر سننا چاہتے ہیں تو شعر کی طرح ہاتھ اٹھاؤ اور پورا مجمع مدینہ شریف کے نام پر بولو سبحان اللہ. ہر زور سے بولو سبحان اللہ, ہر زور سے بولو سبحان اللہ. زمین پر بیٹھ کر جنت کا زینہ دیکھ لیتا ہوں. زمین پر بیٹھ کر جنت کا زینہ دیکھ لیتا ہوں. تصور میں جنت کا نگینہ دیکھ لیتا ہوں. میرا کیا ہے بس دلی پہنچ جاتے ہیں کیسے بھی, نظام الدین کے در سے مدینہ دیکھ لیتا ہوں. میرا کیا ہے بس دلی پہنچ جاتے ہیں کیسے بھی, میرا کیا ہے بس دلی پہنچ جاتے ہیں کیسے بھی, نظام الدین کے در سے مدینہ دیکھ لیتا ہوں. ورنہ ہمارے یہاں کا ایک آدمی پہلی بار مدینہ گیا, جب وہاں سے آیا تو ہم نے پوچھا حضرت مدینہ دیکھا؟ بولا ہاں. ہم نے کہا مدینہ میں جو سب سے بڑھیا لگا اس کا نام بتائیے. تو 2 منٹ وہ سر کھجایا. بولا حضرت ویسے تو سب ٹھیک لگا لیکن جو سب سے بڑھیا لگا وہ اونٹ کا گوشت تھا. مار کھانے والا کام ہے کہ نہیں بتائیے؟ 4.5 لاکھ خرچہ کر کے بغلول اونٹ کا گوشت کھانے گیا. بتائیے یہ مدینہ شریف تصور میں بیٹھے, ذرا محبت سے ایسی جگہ بات مدینہ کی ہو اور آپ آرام سے بیٹھے. وہی مدینہ جس کے بارے میں ایک شاعر نے کہا جو روزے پہ ادب کا ایک نقطہ چھوٹ جاتا ہے, انگوٹھی ساتھ رہتی ہے نگینہ چھوٹ جاتا ہے. میرے رضوان تجھ کو کیا بتاؤں عشق کا الجھن, تیری جنت میں جانے سے مدینہ چھوٹ جاتا ہے. میرے رضوان تجھ کو کیا بتاؤں عشق کا الجھن, میری جنت تیری جنت میں جانے سے مدینہ چھوٹ جاتا ہے. محبت اور احترام کی اس پاکیزہ زمین پر معذرت چاہتا ہوں, میں نے 2-3 منٹ کا وقت اضافہ کر لیا. ہندوستان کا وہ عظیم مبلغ جسے میرا دل نے میری روح تسلیم کر چکی ہے, قائد اہل سنت کے مشن کو جو چراغاں کر رہا ہے پورے ملک میں, سرکار اعلیٰ حضرت کی مسند پر بیٹھ کر عشق رسالت کے چراغ روشن کر رہا ہے. وہ ذات بڑا قیمتی ہے, وہ ذات بڑا عظیم ہے. پورے ملک کے سماعتوں کی سامعین کے سماعتوں کے دلوں پر حکومت کرنے والا ایک خطابت کا سپہ سالار ہے. جب وہ بیٹھتا ہے تو میری خواہش ہوتی ہے کہ جتنی دیر میں بولوں اس سے اچھا ہے حضرت بولیں. حضرت کو بٹھا کر اتنی دیر, چونکہ لیکن ناظم کی نظامت کے کاندھے پر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. تھوڑا سا آپ سو رہے تھے اس لیے میں نے وقت لے لیا. مفتی صاحب مجھے بہت غور سے دیکھ رہے تھے, ویسے ہی جیسے جہیز لینے والے داماد کو سسر دیکھتا ہے. ان کا حکم تھا کہ جلدی سے حضرت کو اٹھا دیجیے گا, مگر ہندوستان کا وہ عظیم مبلغ جو ممبر شریف پر بیٹھا ہو, سرکار قائد اہل سنت کا چراغ بن کر, مشن بن کر, فیضان بن کر, سرکار قائد اہل سنت نے اپنی ذمہ داری جس شخص کے ہاتھوں میں دیا ہے, یقین جانو دوستو میرا مزاج کہتا ہے گلشن دہر میں ہر شے کی خبر رکھتے ہیں, پاؤں کانٹوں پہ پھولوں پہ نظر رکھتے ہیں, انہیں کانٹوں کے چبھن کا احساس کیا, یہ تو منزل کے میناروں پہ نظر رکھتے ہیں. آسمان کیوں نہ کرے رشک ہم پر, وہ کمر رکھتا ہے ہم رشک کمر رکھتے ہیں, وہ کمر رکھتا ہے ہم رشک کمر رکھتے ہیں. حضرات ان کو کچھ لوگوں نے دعا دی, کچھ لوگوں نے گالیاں دی, کچھ لوگوں نے آواز لگائی, کچھ لوگوں نے پھٹکارا, کچھ لوگوں نے طنز کیا. حضرت بارگاہ میں نے پوچھا حضور غازی ملت لوگ اتنی باتیں کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا جمال بابو جینا ہے تو اپنے راستے اور منزل پر دھیان دو. ہم نے کہا حضور کچھ نصیحت کیجئے. تو حضور غازی ملت علامہ غلام رسول صاحب قبلہ بلیاوی نے کہا کہ ایک نصیحت قبول کر لو, 4 قدم چور سے, 14 قدم لتخور سے, 44 قدم چغل خور سے بچ کے رہو. ہاں انہوں نے پیغام دیا, آپ کو بھی کہتا ہوں ان چیزوں سے بچ کے رہیں گے تو آپ کی منزل آپ کے سامنے ہے. ہندوستان کا وہ عظیم مبلغ فیضان قائد اہل سنت, دعائے تاج الشریعہ, سرکار اعلیٰ حضرت کی مسند کا ایک عظیم فیضان حضور غازی ملت کے شکل میں ممبر شریف پر مسکرا رہے ہیں. آئیے محبت اور احترام کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے اور ادب و احترام کے ساتھ ہندوستان کے اس عظیم مبلغ کا استقبال کر لیجئے. اٹھا لیجئے ہاتھ, پہلے اٹھائیے. بہت بیوقوف بناتے ہیں آپ لوگ. دیکھ لیجئے ادھر ادھر کن لوگوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا. جن کا ہاتھ نہیں اٹھا ہوگا اندر اندر کھینی رگڑ رہا ہوگا. جو کھینی رگڑے گا فرشتے اتنے سیار کے وہاں رگڑیں گے. وہاں رگڑانے سے بچنا ہے, یہاں ہاتھ اٹھاؤ اور ذرا محبت کے ساتھ لہرا کر حضرت کو اشارہ کرو کہ حضرت ہم آپ کی تقریر سننے کے لیے مکمل طور پر آدھی رات کے بعد بیدار ہیں. اٹھا لیے ہاتھ, اب ذرا لہراؤ, محبت کے ساتھ نعرہ لگاؤ, نعرہ تکبیر,
بہت بہت شکریہ، مگر آواز کم ہے، تھوڑی آواز اور بلند ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت. شب معراج کی شب سید ابرار کے پیچھے ہیں سارے نبی احمد مختار کے پیچھے.